اچھا، آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں ہر انسان اپنی مصروفیات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے نا، ایک رشتہ خاموشی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہے خاندان کا جڑے رہنے کا رشتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دلوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں ہیں مگر دل ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہیں۔ گھر تو ہیں مگر آج سکون نہیں ہے وہاں پر۔ آج کے اس بلاگ میں نا میں آپ سے بات کروں گی کہ خاندان کو جوڑ کر رکھنے اور مل جل کر رہنے میں جو فائدے ہیں نا، اور جو اس کے اصول ہمیں گھر پہ بنانے چاہیے تاکہ آپ کا گھر جو ہے ایک محبت کا گہوارہ بن جائے۔ چلیں 5 نہایت ہی اہم اور مؤثر اصولوں پر اس وقت میں آج بات کروں گی۔ ویسے تو بے شمار اصول بن سکتے ہیں، لیکن جو 5 مؤثر اصول ہیں نا، جو آپ جن کو اپنائیں گے انشاءاللہ گھر پہ، تو آپ دیکھیے گا تھوڑے عرصے میں آپ اس میں بہترین رزلٹ حاصل کریں گے، کیونکہ یہ محض باتیں نہیں ہیں بلکہ وہ اصول ہیں جو اگر خلوص دل سے اپنا لیے جائیں نا تو بکھرتے ہوئے خاندان بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا نیو بلاگ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر آفیت اور شاد و آباد رکھیں۔ گھر کی روٹین کا نارمل بلاگ ہے آج، لیکن جو باتیں ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہیں، تو ضرور آخر تک سنیے گا اور غور سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے گھر پہ اسے اپلائی بھی کر سکیں۔ 5 اصول بہت ہی اہم اور بہت ہی آسان۔ آپ یقین کریں ہم بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے وہ مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، صرف پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی پریکٹس اپنا لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے لیے سارے اصول اپنانا بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو پہلے اصول پہ جانے سے پہلے اگر چینل پہ نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے انہیں بھی یہ اصول بہت پسند آیا، وہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا سکیں۔ کمنٹ کیجیے گا پیارے پیارے، اور مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو کون سا اصول پسند آیا ہے اور آپ اپنے گھر میں کون سا اصول اپناتی ہیں، اور لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو جی اصول نمبر 1 ہے عزت۔ ہر رشتے کی حقیقی بنیاد ہے یہ۔ خاندان کو جوڑے رکھنے کا سب سے پہلا اور اہم اصول عزت ہے۔ عزت صرف والدین تک محدود نہیں ہے بلکہ بچوں، بہنوں، بھائیوں اور گھر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، تلخ لہجہ، طنز اور بے قدری رشتوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو پہلے دوسروں کی بات سننا سیکھیں۔ اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات سے اتفاق کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ادب اور نرمی برقرار رکھی جائے تاکہ گھر میں ایک محبت اور ایک عزت کا ماحول قائم رہے۔ اچھا، اصول نمبر 2 جو میں نے زیادہ تر آبزرو کیا ہے وہ ہے کھلی بات چیت، کیونکہ خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ زہر ہے۔ بہت سے گھرانے اس لیے بکھر جاتے ہیں کیونکہ لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑو، فائدہ نہیں ہے، بول کر کیا حاصل ہوگا، یہ خاموشی وقت کے ساتھ ساتھ غصے، نفرت اور دوریوں میں بدل جاتی ہے۔ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ دل میں بات رکھنا خاندان کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نرمی سے کی گئی گفتگو سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے، تو ایک دوسرے سے بات کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اوکے جی، ساتھ ساتھ ہو رہی تھی شام کے ڈنر کی تیاری، جو کہ آج میں بنانے لگی تھی بہت ہی مزیدار سی ڈھابا اسٹائل چنا دال، جو کہ بھنی بھی بنتی ہے اور کھانے میں بہت لاجواب ہوتی ہے۔ گھر کی روٹی کے ساتھ تو بس مزہ ہی آ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ ریسیپی دیکھیں، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اصول نمبر 3 کی۔ اچھا، اصول نمبر 3 جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے صبر اور درگزر کرنا۔ انگلش میں بولا جائے تو کمپرومائز کرنا۔ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہر گھر میں آزمائش آتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان حالات کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ اگر ہر بات کا حساب رکھا جائے تو گھر نہیں رہتا بلکہ وہ ایک عدالت بن جاتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا پر ترجیح دیتے ہیں۔ درگزر کرنا بہت سی لڑائیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے، تو کوشش کریں باتوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ نہ صرف خود آپ کریں ایسا، اور آپ یقین کریں جو گھر کے بڑے کرتے ہیں نا وہی بچے کرتے ہیں، تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی آپ کو فالو کریں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ بتا دوں کہ میں نے چنے کی دال میں کیا کارنامہ کیا۔ بڑے مزے کی بنتی ہے، بالکل ڈھابا اسٹائل بنتی ہے۔ اس کے اندر نا میں نے انین بھی پیس کے ڈالا ہے اور ٹماٹر کا بھی پیسٹ ڈالا ہے، اور چنے کی دال کو میں نے فلی ڈن کیا ہوا تھا بوائل کر کے اس کو اچھے سے، اور مطلب آپ سمجھیں کہ 15 سے 20 منٹ لگے ہیں مجھے چنے کی دال بنانے میں، صرف بوائل کرنے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ آدھے گھنٹے میں آپ کی چنا دال جو ہے نا وہ بہترین سی ریڈی ہو جاتی ہے۔ اور آنے والے ماہ مبارک رمضان شریف میں سحری میں یہ ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے، اگر آپ لوگوں کو پراٹھے کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں اور دہی کے ساتھ دہی استعمال کریں اس کے ساتھ، تو آپ کو جو ہے نا وہ چنے کی دال میں 4 چاند لگ جائیں گے۔
چلیں ٹاپک پہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اصول نمبر 4 کی، جو کہ ہے مل کر ذمہ داری کو نبھانا۔ ہم سب ایک ٹیم ہیں۔ گھر صرف 4 دیواری کا نام نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کا مجموعہ ہے۔ جب تمام بوجھ صرف ایک فرد پہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، اور تھکن جو ہے وہ شکایت میں بدل جاتی ہے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو یا گھر کا اور کوئی فرد ہو۔ لیکن آپ یقین کریں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میری ذمہ داری بھی ہے، تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور اپنائیت بڑھتی ہے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا خاندان کو ایک مضبوط ٹیم بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ جناب مسالہ بھن رہا تھا، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے انین کا پیسٹ ڈالا تھا، تقریباً 2 میڈیم سائز انین لیے تھے، ان کا میں نے پیسٹ بنا کے ایڈ کیا تھا، اور جنجر گارلک کا بھی پیسٹ ایڈ کیا اس کے اندر 2 ٹی اسپون، کیونکہ چنے کی دال تھوڑی بادی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں جنجر گارلک جو زیادہ ہی ڈالیں۔ اچھا، اس کو اچھے سے بھونا نا، اور پیاز کی جو ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے، ایک مہک ہوتی ہے، وہ اچھے سے بھننے سے ہی نکلتی ہے، اور لہسن ادرک کا پیسٹ بھی جو ہے اس کی بھی ایک اروما سا آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کیا۔ ہلکا سا گولڈن کلر ہو گیا تھا مسالے کا، پیاز اور لہسن ادرک کا، تو پھر میں نے اس کے اندر جا کر جو ہے نا وہ ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کیا۔ اس کے اندر میں نے 2-3 ہری مرچیں بھی پیس لی تھیں۔ مجھے تو بڑا ہی آسان لگتا ہے، آپ یقین کریں، جھٹپٹ کھانا بنانا ہو اور مزے کا بھی بنانا ہو تو یہ طریقہ مجھے بڑا ہی آسان لگتا ہے۔ اب اس کے اندر نا بڑی بیسک سی انگریڈینٹ ایڈ کی ہے میں نے، جس کے اندر ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ ہلدی، ریڈ چلی پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر اور نمک ایڈ کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہاں کٹی ہوئی لال مرچ بھی۔ اچھا، میری پیاری سی سسٹر ہے نبیلہ سسٹر، تو انہوں نے مجھے نا میرے لاسٹ بلاگ پہ کمنٹ کیا کہ پنجابی جو ہیں وہ دھڑا مرچ ہی بولتے ہیں اس کو، تو مجھے واقعی شاید میں کیونکہ کراچی میں پیدا ہوئی، کراچی میں مطلب بڑی ہوئی ہوں، اور وہاں پہ زیادہ تر اردو اسپیکنگ رہتے رہے، ہمارے ارد گرد نیبر میں سارے اردو اسپیکنگ تھے، تو ہماری تو اردو اسی لیے اچھی ہو گئی، اور جتنے بھی ہم سے پنجابی جو فیملی ممبرز وغیرہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں جو وہ ملتے ہیں نا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی اردو کتنی اچھی ہے، تم لوگ لگتے ہی نہیں ہو کہ پنجابی ہو، اور یہ حقیقت ہے، ہم لوگ بالکل نہ شکل سے لگتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں اور نہ بات کرنے کے انداز سے، لیکن مجھے لٹرلی مجھے پنجابی اتنی پسند ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ بس میں ہر وقت پنجابی بولوں، لیکن کیونکہ ایک وہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ بالکل شروع سے جو آپ کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے جو بات، جو اسٹائل آپ کا بنا ہوا ہے، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے، ورنہ بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں نا وہ پنجابی بول کر بھی بہت زیادہ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے ویوز آتے ہیں ان کے، صرف اسی لیے کہ ان کے پنجابی ایکسنٹ کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے، کسی کو کاپی کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، ہر انسان کا اپنا ایک یونیک اسٹائل ہونا چاہیے۔ اچھا، مسالہ بھن رہا تھا وہاں پہ، اور یہ ہے اوپر سے گارنش کرنے کے لیے، جو کہ لازمی ہے، یعنی جیسے ہم حلیم کے اوپر سے گارنشنگ کے لیے الگ الگ چیزیں ٹاپنگ بناتے ہیں نا، اسی طرح سے چنے کی دال کی بھی ٹاپنگ ہونی چاہیے، جس کے اندر میں نے دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں اور جنجر کو اچھے سے سلائس کر لیا تھا باریک باریک، تو بس آپ یہ اوپر سے دیکھیے گا کیا زبردست سا لک آیا تھا اس کا۔ مسالے کو بھوننا بہت ہی ضروری اور بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کچا پن نہ رہے۔ اچھا، یہ چنے کے دال میں ہی جتنا پانی تھا نا، تھوڑا بچا تھا، تو تقریباً 1.5-2 گلاس میں نے اس کے اندر ڈالے تھے، اور یہ تقریباً 1 کپ تھی بھر کے چنے کی دال، جو کہ بوائل ہونے کے بعد اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے میں نے اسی پانی کے اندر اس کو ڈالا، اس میں مزید پانی میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ آلریڈی یہ چنے کی دال بالکل کک تھی۔ تو اب میں نے اسے نا 10 منٹ کے لیے اس لیے کور کیا ہلکی آگ پہ، تاکہ چنے کی دال کے اندر سارا مسالہ ایبزارب ہو جائے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی چنے کی دال کی ریسیپی کی باتیں، اور اب آتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ پر، آخری اصول پر، جو کہ ہے نمبر 5، وہ ہے وقت دینا، سب سے قیمتی تحفہ۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت کم ہے، مگر مصروفیت کے بہانے بہت ہیں۔ بچوں نے کوئی بات کر دی، ابھی میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ خاندان کے ساتھ بیٹھنا، اکٹھے کھانا کھانا، ہنسنا اور باتیں کرنا، یہ سب رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ بچوں کو آپ کے قیمتی تحفوں سے زیادہ آپ کا وقت درکار ہوتا ہے، اور والدین کو آپ کی توجہ۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کتنا فیل کرتے ہیں نا ان چیزوں کو، جب بچے مصروف ہوتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ اسی طرح بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور والدین ان کو ٹائم نہیں دے پاتے تو وہ بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کچھ ایسا دن کا حصہ رکھیں جس کے اندر آپ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسا کوالٹی ٹائم گزاریں جو ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ کچھ اچھی باتیں شیئر کریں ایک دوسرے سے،
ایک دوسرے کو اپنے پرابلم شیئر کریں، ایک دوسرے سے پرابلمس شیئر کریں، اس لیے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ پیرنٹس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، یا پیرنٹس کو پتہ چلے کہ بچے بھی کچھ فیل ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ دل میں ہے، کوئی ایسا غلط لگی ہے بات یا کوئی اچھا نہیں لگا تو وہ بھی بتا دیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہی مضبوطی آتی ہے خاندان کے اندر۔ تو مجھے امید ہے آج کی زبردست سے 5 بہترین سے اصول آپ کو پسند آئے ہوں گے، کیونکہ خاندان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آج ہم تھوڑا سا جھک جائیں، تھوڑا سا سن لیں اور تھوڑا سا معاف کر دیں تو کل ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک خاندان کو جوڑے رکھنے کا سب سے اہم اصول کون سا ہے، اور آپ اپنے گھر میں کون کون سے اصول اپناتے ہیں، اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ گھر جو ہے وہ محبت سے جڑ سکیں، کیونکہ ہم سب نے ایک دوسرے کا کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے لیے ہم ذریعہ نجات بھی بن سکتے ہیں اگر ہم اچھی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور آپ یقین کریں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے اگر آپ کو اچھی بات پتہ ہو اور آپ دوسروں سے شیئر کریں۔ تو اپنی نالج کو، اپنے علم کو لوگوں میں پھیلائیں۔ اگر آپ اچھا کچھ جانتے ہیں تو اپنے خاندان کے علاوہ دوسروں میں بھی بانٹیں۔ تو بس اسی بات پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، میں اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔